اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ التغابن۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر چیز جو زمین میں ہے۔ اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی منکر ہے اور کوئی مومن، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر پیدا کیا، اور اس نے تمہاری صورت بنائی تو نہایت اچھی صورت بنائی، اور اسی کی طرف ہے لوٹنا۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ دلوں تک کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے انکار کیا، پھر انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی دلیلوں کے ساتھ آئے تو انہوں نے کہا کیا انسان ہماری رہنمائی کریں گے؟ پس انہوں نے انکار کیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے۔ انکار کرنے والوں نے دعویٰ کیا کہ وہ ہرگز دوبارہ اٹھائے نہ جائیں گے۔ کہو کہ ہاں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں بتایا جائے گا جو تم نے کیا ہے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ بس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے اتارا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ جس دن وہ تم سب کو ایک جمع ہونے کے دن جمع کرے گا، یہی دن ہار جیت کا دن ہوگا، اور جو شخص اللہ پر ایمان لایا ہوگا اور اس نے نیک عمل کیا ہوگا، اللہ اس کے گناہ اس سے دور کر دے گا اور اسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہی ہے بڑی کامیابی۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہی آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے علم سے آتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ اس کے دل کو راہ دکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم اعراض کرو گے تو ہمارے رسول پر بس صاف صاف پہنچا دینا ہے، اللہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ پھر ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے ایمان والو، تمہاری کچھ بیویاں اور کچھ اولاد تمہارے دشمن ہیں، بس تم ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش کی چیز ہیں، اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ بس تم اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے، اور سنو اور مانو اور خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جو شخص دل کی تنگی سے محفوظ رہا تو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ قدردان ہے، بردبار ہے، غائب اور حاضر کو جاننے والا ہے، زبردست ہے، حکیم ہے۔ یہ سورہ آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور جواب دیں، اور قرآن کو سمجھ کر ضرور پڑھیں۔